اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن مجید کے 14 نمبر سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب بروز حساب مغفرت سے ہمیں نواز دے۔ اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا ایمان قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے والدین کے وفات کے بعد ان کی مغفرت کے لیے یہ دعا کی ہے، کیونکہ یہ دعا حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی ہے، اور ان کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیرانہ سالی میں ہوئی ہے، جیسا کہ آیت کی صراحت ہے، وَهَبْ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق۔ آیت کی صراحت کے باوجود صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ شیعوں کے گمان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان پر بڑھاپا آنے اور انہیں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا ہونے کے بعد کی ہے۔ ان کے مطابق قرآن کی صراحت شیعوں کا گمان ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ سورہ کہف ہے، جس کا نمبر 18 ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 یہ ہے۔ تو قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ آزر کے لیے لفظ اب باپ استعمال ہوا ہے، جو حقیقی باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں دعائے مغفرت کے لیے لفظ والدین استعمال ہوا ہے، جو صرف حقیقی باپ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے باوجود یہاں اس قدر ناانصافی ہوئی کہ لوگ اب سے حقیقی باپ مراد لیتے ہیں، اور اس طرح والد سے مراد حضرت نوح علیہ السلام لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں والدیہ نہیں ہے، ولدی دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام مراد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ ولدی اولاد مراد ہے۔ البتہ علامہ جلال الدین سیوطی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ والدین سے مراد حقیقی والدین ہی ہیں، اور وما کان استغفار ابراہیم لابیہ ہے، جو سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے آیت نمبر 114 میں، اس میں اب سے مراد چچا ہے، کیونکہ عرب چچا کو اب اور چچی کو کہتے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، 4 جلد میں صفحہ 430 پر۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 74۔ والدین اور مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا سیرت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اصل میں یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل والدین مومن تھے، اور ان کے پالنے والے آزر ان کے چچا تھے۔ اسے قرآن نے آزر کو اب کہا ہے، والد نہیں کہا۔ اسی بھی معلوم ہوا کہ آزر طبعی باپ نہ تھے، یہ تفسیر طبیان میں لکھا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تارخ تھا، اور اس آیت میں والدین سے مراد اصلی ماں باپ ہیں جو اہل ایمان میں سے تھے۔ یہ تفسیر طبیان میں بھی لکھا ہے، تفسیر کبیر میں جو امام غازی کی تفسیر ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ غفرہ کے اصل معنی رحمت خدا کا ڈھانپ لینا ہوتا ہے، اور رحمت خدا کی ضرورت جس طرح غیر معصوم کو ہوتی ہے اسی طرح معصوم کو بھی ہوتی ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا ان کے غیر معصوم ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دعا میں مومن مرد اور مومنہ عورت کو شامل کیا اس کی دعا قبول ہوگی۔ امام جماعت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ نماز میں صیغہ واحد کے ساتھ اپنے لیے دعا کرے، اس کو دعا میں جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی دعا میں سب شامل ہو جائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور دعا میں صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور جماعت کو اپنی دعا میں شامل نہیں کرتا تو وہ ان سے خیانت کرتا ہے۔
تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا میں جتنے مرد اور عورتیں اہل ایمان کو شامل کیا جائے گا، ان کی گنتی کے مطابق دعا کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔